بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں تو متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنوں تو متروں، نشتر ہسپتال ملتان میں لاوارث لاشوں کی بے حرمتی سے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ ایسا دل خراش واقعہ ہے جس پہ خون کے آنسو رونے کو دل کرتا۔ لاوارث لاشوں کی بے حرمتی، ہڈیاں لاشوں کی صاف نظر آ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ 20 سال پرانی ہڈیاں نظر آئی، تعفن پھیلا ہوا ہے، چند پرند لاوارث لاشوں کو نوچ رہے ہیں۔ عجیب منظر تھا، یعنی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور اس پہ ظلم اور زیادتی یہ کہ انسانی لاشوں کی بے حرمتی پولیس ہسپتال انتظامیہ کی ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے، اور ہسپتال انتظامیہ پولیس والوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے۔ آخر یہ ظلم اور زیادتی ہو کب سے رہی تھی؟ یہ لاوارث لاشیں نشتر ہسپتال کے سرد خانے میں کیوں نہیں رکھی جاتی تھیں؟ چھت اور کمروں سے برآمد کیوں ہوئیں؟ ذمہ دار کون ہے؟ اس پہ بہت سے سوال بھی اٹھے ہیں کہ یہ لاشیں آخر کن بد نصیب بدقسمت لوگوں کی تھیں، کون کون تھا، اور ان کا تعلق کس کس علاقے سے ہے۔ سردخانے میں کہتے ہیں 40 لاشیں ایک وقت میں رکھنے کی گنجائش ہے، لیکن لاشیں اتنی تھیں کہ چھت پر بھی رکھی گئی۔ 5 فریزر ہیں لیکن 4 خراب ہیں سال سے، صرف ایک فریزر کام کر رہا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق جو لاشوں کی باقیات ملی ہیں، کہتے ہیں کہ 500 لاوارث لاشوں کی باقیات ملی ہیں ابتدائی تحقیقات کے اندر۔ ظلم اور زیادتی، اس کا انکشاف کیسے ہوا سجنوں تے متروں؟ نامعلوم یہ بے حرمتی کب سے ہو رہی تھی، لیکن اچانک کسی نے شکایت کی وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے مشیر زمان گجر کو کہ نشتر ہسپتال ملتان میں لاوارث لاشوں کی اس طرح بے حرمتی ہو رہی ہے۔ انہوں نے اچانک ہسپتال کا وزٹ کیا تو سردخانے میں 3 لاشیں پڑی تھیں۔ اس کے بعد ان کو بتایا گیا کہ چھت پر بھی موجود ہیں، وہ چھت پر بھی گئے۔ کہتے ہیں کہ 35 لاشیں وہاں پر موجود تھیں۔ پھر جاتے باتیں کرتے کرتے اور لوگوں کی سنتے سنتے شکوے شکایت یہ وہ چھت پر گئے تو لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کمرے میں گئے تو وہاں بھی لاشیں، ان کی بے حرمتی۔ اور یہ سارا سلسلہ زمان گجر کے مطابق کہ انہوں نے زبردستی چھت پر گئے اور زبردستی ہی سردخانے کا کمرہ کھلوایا۔ ہسپتال کھولنا نہیں چاہتی تھی۔ آخر ان کو خوف کیا تھا؟ کیوں کھولنا نہیں چاہتی تھی؟ جب یہ کمرہ کھلا اور چھت پر گئے تو دل خراش واقعات نظر آئے۔ جس طرح میں نے کہا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سن کر، اور جنہوں نے دیکھا ہوگا، اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہوگا، ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ سجنوں متروں، اب یہ سارے معاملات میں انتظامیہ کہتی ہے جی پولیس کا کام تھا لا کر لاشیں لانا، اور یہ پولیس کہتی ہے جی یہ تو ہسپتال کی انتظامیہ کا معاملہ ہے، ان کو اس کو دیکھنا تھا کیونکہ پولیس کی یہ ذمہ داری ہے۔ یہ سی پی او ملتان نے کہا کہ پولیس کی ذمہ داری ہے، وہ پابند ہے کہ کوئی لاوارث لاش ملے تو وہ ہسپتال کے سردخانے میں پہنچا دے۔ اب وہاں کب تک رہنی ہے، رکھنی ہے،
کیا اس کا تدفین کیسے ہونی ہے، یہ انتظامیہ ہسپتال کا انتقام ہے۔ اب یہ اس ہسپتال انتظامیہ کی غفلت۔ اب اس معاملے کی اطلاع ملتے ہی جب ویڈیو وائرل ہوئی تو نشتر ہسپتال کے ایم ایس رانا الطاف انہوں نے فوری طور پر تحقیقاتی کمیٹی بنا دی اور فوری طور پر انکوائری کا حکم دے دیا، اور جو انکوائری میں ابتدائی رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق 500 کے قریب لاوارث لاشوں کی باقیات ملی ہیں۔ سجنوں تو مترو، یہ پاکستان کے تمام اضلاع کے اندر قیام پاکستان کے بعد سے یہ ایک روایت رہی ہے کہ ضلعی حکومتیں، ٹاؤن کمیٹیاں، جہاں پر ضلع ہیں وہاں پر ضلعی حکومتیں، ان کی یہ ذمہ داری ہوا کرتی تھی، اور وہ ہی اس پہ فنڈ بھی مختص کرتی تھیں کہ جو لاوارث لاشیں ملتی تھیں وہ متعلقہ پولیس والے ہینڈ اوور کر دیتے تھے لا کر کے وہ مردہ خانے میں، ہر ضلع کے اندر جو بنے ہوتے ہیں، اور مردہ خانے میں پھر جا کر کے ضلعی انتظامیہ کی تدفین اور تدفین کرنا یہ ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری تھی، اور انہوں نے باقاعدہ اس معاملے میں ایک مؤذن اور امام بھی رکھا ہوتا تھا جو نماز جنازہ بھی پڑھاتے تھے۔ یہ پرانی وقتوں کی بات۔ پھر جیسے جیسے ہم ترقی کرتے گئے ویسے ویسے معاملات الٹتے گئے، نئے رول بنتے رہے، نئے معاملات بنتے رہے۔ اب بہت سے اضلاع کے اندر وہ امام بھی نہیں ہیں اور تدفین کرنے والا وہ عملہ بھی نہیں ہے، اور ضلعی حکومتوں کا یہ سلسلہ بھی ختم ہو چکا، اور اب رہ جائے کہ صرف ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ پولیس والے لاوارث لاشیں لیتے ہیں، اٹھاتے ہیں، ان کا اندراج کرتے ہیں، سرد خانے میں جمع کروا دیتے ہیں۔ اب پولیس کا بھی اتنا ہی کام ہے۔ اس کے بعد ضلعی وہ ہسپتال انتظامیہ کیا کرتی ہے، یہ مختلف اضلاع پورے پاکستان کے میں بات کر رہا ہوں۔ اب کہتے ہیں کہ پھر وہ ہسپتال والے اپنے متعلقہ جو ہاسپٹل جو ہوتے ہیں، بچے جہاں پڑھتے ہیں، میڈیکل یونیورسٹیاں کہہ لیں، کالج کہہ لیں، وہاں ان کو ضرورت کے مطابق لاشیں فراہم کی جاتی ہیں جہاں وہ تجربات کرتے ہیں۔ اسی طرح کا بیان آج پولیس نے بھی دیا کہ پولیس نے 3 لاوارث لاشیں بچوں کے پڑھنے اور ان پر تجربات کرنے کے حوالے سے نشتر ہسپتال میں دی تھی، فراہم کی تھی۔ اب ان پہ ضلعی ان کی ہسپتال انتظامیہ نے کیا کیا یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، پولیس اتنی ہی پابند تھی، وہ ہم نے جمع کروا دی۔ اب لاشیں کب تک وہاں رہتی ہیں، کب تک نہیں رکھتے، کیا آگے کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، یہ ضلعی انتظامیہ کا معاملہ ہے۔ اب سجنوں تو مترو، زمان گجر جنہوں نے چھاپا مارا، کسی شکایت پر چھاپا مارا، انہوں نے یہ بتایا کہ جو باقیات ملی ہیں، جو ہڈیاں وہاں پر موجود ہیں، وہ لگتا ہے وہ 20 سال پرانی ہیں۔ اگر 20 سال پرانی نہ بھی ہوں، فرض کریں اگر 2 سال پرانی بھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی وہاں پر ذمہ داری کوئی نہیں ہے۔ پولیس، انتظامیہ، سٹی گورنمنٹ اور یہ سارے معاملات جس طرح میں نے آپ کو جو پیش رفت بتائی سارے ہی اور پس منظر بتایا، اس کے حوالے سے کسی کی تو ذمہ داری بنتی تھی، کیوں ذمہ داری ادا نہیں ہوئی، یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے۔ اب یہ لاوارث لاشوں کی اس طرح بے حرمتی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا بھی تعین ہونا باقی ہے۔ اس کا تعین کون کرے گا؟ اب اس میں جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے کمیٹی تو بنا دی۔ اب کمیٹی کا جو حدود اربہ کیا ہوگا، ان کے اختیارات کیا ہیں، کیا وہ اس بات کا تعین کرے گی کہ یہ لاشیں کب سے، کون کون، کس کس جگہ سے آئی اور کس کی ذمہ داری تھی ان کو ٹھکانے لگانا، مطلب ان کی تدفین کرنا، اور ہسپتال میں کتنی لاشیں جاتی ہیں روزانہ کی بنیاد پر، کتنی واپس آتی ہیں، کتنی تدفین ہوتی ہیں، اور جو اطلاعات آئی ہیں وہ کہتے ہیں، پہلے کہا جا رہا تھا، یہ زمان گجر کا کہنا تھا کہ 200 لاشیں ہم نے گنی ہیں اور اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے جو وائرل کی ہے۔ اب جو انکوائری ہوئی ہے اس میں 500 لاشوں کے باقیات کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔
اب مزید کب تک یہ سلسلہ جاری تھا اور اس کا ذمہ دار کون ہے، اس پہ اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی بننی چاہیے۔ اب ایم ایس نے اپنے طور پر کمیٹی بنا دی، لیکن کیا ہسپتال کے ایم ایس اور دیگر ذمہ داران جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ وہ دیکھتے روزانہ کی بنیاد پہ کہ لاوارث لاشیں آتی کتنی ہیں اور ان کی تدفین کتنی ہوتی ہے، ہسپتالوں میں تجربات کے لیے کتنی جاتی ہیں؟ یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ اس کا تعین ہونا بھی ضروری ہے۔ پولیس جو لاوارث لاشیں ہسپتالوں میں مردے خانے میں جمع کرواتی ہیں، اس کی تحقیقات یا اس کا بھی کوئی جانچ پڑتال کا کوئی معاملہ ہے یا نہیں ہے؟ میں جب کرائم رپورٹنگ کیا کرتا تھا آج سے 20-25 سال پہلے، تو اس وقت ہم نے ایک سٹوری اس میں بریک کی تھی کہ پولیس والے بہت سے ایسے واقعات میں ملوث ہیں جو دیہاتوں کے اندر جاگیرداروں اور بڑے بڑے بااثر لوگوں کی دشمنیوں پر محیط ہوتی ہیں، اور ان کو قتل کر دیا جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے، جائیداد کا معاملہ یا تنازعات کا معاملہ یا کسی بھی معاملہ، لیکن اس کے بعد پولیس کے ساتھ ملی بھگت سے ان کو لاوارث ڈکلیئر کر دیا جاتا تھا۔ اب لاوارث ڈکلیئر ہو گئی تو بار اس کے بعد تدفین بھی ہو گئی، نہ قتل کا معاملہ سامنے آیا، نہ غوا کا معاملہ سامنے آیا۔ یہ پرانی باتیں کر رہا ہوں جب میں کرائم رپورٹنگ کیا کرتا تھا، اس وقت یہ کام ہوتے تھے۔ اب جدید معاملات آ گئے، پولیس بھی بہت ایکٹیو ہو گئی ہے، ہر کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، لیکن حیرت ہے کہ اتنی پرانی لاشیں ہسپتال میں موجود ہیں، چھت پر موجود ہیں، کمروں کے موجود ہیں، لیکن نہ تو ہسپتال کی انتظامیہ کو خیال آیا، نہ پولیس کی تفتیش جو ان کی انویسٹیگیشن کے لوگ ہیں ان کو پتہ چلا، نہ ہی ارد گرد کے لوگوں کو اس کے تعفن زدہ ہونے کا احساس ہوا۔ یا کہہ لیتے ہیں، ممکن ہے لوگوں نے شکایتیں بھی کی ہوں، لیکن کسی نے سنا ہی نہیں، کیونکہ پاکستان کا اب جو معاشرہ ہے، جو ہمارا چلن بن گیا ہے، وہ یہی ہے، ہم اپنے مفاد کی بات سوچتے ہیں، اپنے مفاد کی بات ہی کرتے ہیں، اپنے مفادات کا مسئلہ ہو تو ہم آگے لے کر باتیں جاتے ہیں، ورنہ ہم خاموش، مٹی پاؤ پالیسی۔ اب یہ معمولی معاملہ نہیں ہے۔ آج ویلاگ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس ایک سماجی معاملے کو ہائی لائٹ کیا جانا، اور اس سماجی معاملہ جس میں انسانی لاشوں کا معاملہ اور انسانی لاشوں کی بے حرمتی کا معاملہ ہے، اس پہ کسی کو سپیئر کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ اس میں تفتیش ہونی چاہیے اور بھرپور تفتیش ہونی چاہیے، اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ اس میں تمام لوگ، اسپتال کے لوگ، انتظامیہ، پولیس اور متعلقہ جتنے لوگ ہیں وہ اس کی تفتیش کریں، اور سب سے آخر میں اور سب سے اہم بات، اس بات کی بھی تفتیش ہونی چاہیے کہ یہ لاوارث لاشیں واقعی لاوارث تھیں، یا جس طرح میں نے کہا اپنی سٹوری کا ایک ذکر کیا، کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو مختلف لوگوں کی دشمنیوں کے نظر ہو گئے ہوں، معاملہ رفع دفع، اس کی انکوائری بھی ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔